آلہ واصحابہ والمتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور پیار کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بظلم توئی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نبی معظم رسول اعظم ہادی سبل مولائے کل حضور شہنشاہ کائنات شہنشاہ دو عالم جانے دو عالم رحمت کونین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، میرا مالک، میرا خالق، میرا معبود، میرا رازق ہم سب کو صحیح عقیدہ اور کامل ایمان اور نجات پانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت اور قابلیت نصیب فرمائے۔ رب کائنات صحیح معنوں میں اس منبر و محراب کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین و حاضرین سب کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے اور چند دنوں کے فاصلے پر ہمارے پاس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس ماہ مقدس کی ایک عظیم و شان رات تشریف لا رہی ہے۔ اللہ کرے وہ رات ہم سب کو نصیب ہو جائے اور اللہ کرے اللہ ہمیں اس رات میں اس رات کی قدر کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، جسے لیلۃ القدر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، شب قدر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور 27ویں شب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ غالباً پیر کا دن ہوگا اور منگل کی رات ہوگی،
جب لیلۃ القدر آئے گی، خالق کائنات ہمیں اس رات میں دل و جان سے اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ چند باتیں جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ القدر سے میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کیا سمجھیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر خالق کائنات نے خود بتا دیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 2 میں جو خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے، اس پہ بعضوں نے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو لکھا ہے اور بات کہی کہ حضور علیہ السلام کو بھی لیلۃ القدر کے بارے میں علم نہیں تھا کہ لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دلائل، شواہد اور قرائن پیش کیے۔ آج کی گفتگو میں یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا کہ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی زندگی مبارک میں لیلۃ القدر کی تعیین کا علم نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو کسی ایک رات میں متعین فرمایا ہی نہیں۔ یہ رات دور کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ اس کے شواہد خود حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ سے ملتے ہیں۔ متعدد کتب میں احادیث متعدد طرق کے ساتھ روایت ہوئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضور علیہ السلام اپنی کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو کس رات میں رکھا ہے اور اس کے لیے کون سی رات اللہ نے متعین فرمائی۔ لیکن جب میں اپنے گھر سے باہر آیا، میں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم جو ہے اٹھا لیا۔ اب اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا ہے، لہٰذا اب تم لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہو تو فرمایا رمضان المبارک کی 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اور بعض روایات میں ہے حضور نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کو لیلۃ القدر کی تعیین کا علم نہیں تھا، انہوں نے یہی دلیل پیش کی کہ اگر تعیین کا علم ہوتا
تو حضور کسی ایک رات کو متعین کر کے بتا دیتے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، حضور نے متعین نہیں فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں تاک راتوں میں تلاش کرو، ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو بھی لیلۃ القدر کی تعیین کا علم نہیں تھا۔ اب سنیے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری فتح الباری آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا ہے، یہ جس سال اللہ نے ان بندوں کو جگڑتے ہوئے دیکھا، صرف اسی سال اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا تھا۔ ایک سال کے لیے اٹھایا تھا، اگلے سال اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پھر لیلۃ القدر کی تعیین کا علم عطا فرما دیا۔ صرف ایک سال کے لیے حضور علیہ السلام سے اس تعیین کا علم اٹھایا گیا، اور اس علم کے اٹھانے میں، تعیین کے اٹھانے میں رب کائنات کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ رب کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکمت کے تحت لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھایا گیا۔ اب حکمت کیا تھی ذرا جانیے۔ جس سال حضور علیہ السلام سے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھایا گیا، اگر اس سال حضور علیہ السلام کے پاس لیلۃ القدر کی تعیین کا علم ہوتا تو اس کی دو صورتیں ہوتی۔ علم ہے، اب دو صورتیں ہیں کہ علم ہونے کے باوجود حضور اپنے غلاموں کو لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں بتاتے یا نہ بتاتے۔ یہ دو صورتیں ہوتی تھیں، یا حضور بتا دیتے کہ فلاں دن میں لیلۃ القدر ہے، یا حضور نہ بتاتے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی، تیسری نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو لیلۃ القدر کی تعیین کا علم نہ بتاتے تو یہ میرے مصطفیٰ کی رحمت کے خلاف تھا، یہ تاجدار کائنات کی رحمت و شفقت کے خلاف تھا کہ کوئی سائل در دولت مصطفیٰ پر آئے اور بارگاہ رسالت مآب میں سوال کرے اور پوچھے آقا لیلۃ القدر کس رات میں ہے، اگر مصطفیٰ نہ بتائیں تو یہ مصطفیٰ کی رحمت کے خلاف ہے۔ اور اگر تاجدار کائنات بتا دیتے کہ فلاں تاریخ فلاں دن میں لیلۃ القدر ہے، بتا دیتے تو یہ رب کی حکمت کے خلاف ہوتا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی حکمت اس میں ہے کہ لیلۃ القدر کو پوشیدہ اور مخفی رکھا جائے۔ تو فرمایا محبوب ہم نے اس سال لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا ہے، لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا تاکہ نہ کوئی عمل آپ کی رحمت کے خلاف ہو اور نہ کوئی عمل رب کی حکمت کے خلاف ہو۔ اس سال علم اٹھا لیا گیا۔ رب تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ لیلۃ القدر پوشیدہ رہے، مخفی رہے۔ اگر ظاہراً ایک رات میں تعیین کر دی جاتی، متعین کر دیا جاتا تو پھر بندے ایک رات میں جاگتے، باقی راتوں میں نہ جاگتے، صرف ایک ہی رات میں جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے، عبادت کرتے، اور ان کی ایک رات قدر والی ہوتی اور ایک رات قدر و ثواب ان کو عطا ہوتا۔ رب کی حکمت یہ ہے کہ میرے بندے ہر تاک رات میں جاگیں اور ہر تاک رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، تاکہ جتنی راتیں یہ جاگ کر عبادت کریں میں ان کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر بنا دوں۔ یہی مقصد ہوتا ہے معتکفین کے اعتکاف پر بیٹھنے کا کہ وہ اعتکاف پر بیٹھ کر تاک راتوں میں جاگ کر عبادت کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرے تو ان کے لیے 5 راتیں لیلۃ القدر ہیں، اور ہر رات ان کے لیے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوگی۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ اور مخفی رکھا، بہت ساری چیزوں، جیسے اللہ کا کوئی ولی ہو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی ولایت کو پوشیدہ رکھا. ہر بندہ ولی کو نہیں پہچان سکتا. ولی را ولی می شناس، ولی کو ولی پہچانتا ہے. ولی را ولی می دانت، ولی کو ولی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ولی کی حالت کو پوشیدہ اور مخفی رکھا تاکہ ہر نیک بندے کے بارے میں لوگ گمان کریں یہ اللہ کا ولی ہے، اور ہر نیک بندے کی تعظیم اور ادب کریں، اور ہر بندے کی تعظیم اور ادب کرنے کی وجہ سے انہیں اللہ کے ولی کی تعظیم کرنے کا جو ثواب عطا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی اس گھڑی کو پوشیدہ رکھا، مخفی رکھا، تاکہ میرے بندے جمعۃ المبارک کے سارے دن میں میرے حضور دعائیں کرتے رہیں. شاید یہ لمحہ، یہ گھڑی قبولیت کی ہو، شاید یہ لمحہ قبولیت کا ہو. اس طرح پورا جمعے کا دن میری بارگاہ میں مانگتے مانگتے گزارتے تو میرے بندے جتنی بھی دعائیں مانگے میں اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول فرماؤں. اللہ نے جمعے کی وہ لمحہ اور وہ ساتھ مخفی رکھی ہے، پوشیدہ رکھی. انسان کی موت کا وقت اللہ نے پوشیدہ رکھا. اللہ کی حکمت ہے، وقت پوشیدہ رکھا تاکہ میرا بندہ موت کی تیاری میں نیک اعمال کرتا رہے اور جب بھی دنیا سے جائے تو نیک عمل کرتا ہوا جائے. کہیں ایسا نہ ہو اگر موت کا وقت متعین کر دیا جائے اور سب کو معلوم ہو جائے موت کا وقت یہ ہے، تو جو بندہ عادی گناہ گار ہوگا وہ غفلت میں آ کر اپنی موت کے وقت بھی گناہ کر بیٹھے گا، اور کہیں دنیا سے جاتے ہوئے بدکاری، فحاشی، عریانی اور فسق و فجور کے اندر اس کی موت نہ آ جائے. اللہ نہیں چاہتا میرے محبوب کا کوئی امتی رسوا ہو کے دنیا سے جائے، اس لیے موت کو مخفی رکھا. اور بے شمار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے مخفی رکھی ہیں، اسی لیے لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھا. اب مخفی رکھنے کا بھی ایک سبب تھا. اب دیکھیں سعودی عرب میں جو وقت ہے وہ پاکستان سے 2 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب میں، اور غالباً اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو برطانیہ سے پاکستان کا 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور کینیڈا سے پاکستان کا 9 گھنٹے کا فاصلہ ہے. امریکہ سے پاکستان کا 10 گھنٹے کا فرق ہے. تو سعودی عرب کے اندر جو شب قدر آئے گی، لیلۃ القدر آئے گی، وہ پاکستان سے کبھی 1 دن پہلے آ جاتی ہے، کبھی 2 دن پہلے بھی آ جاتی ہے. ہر ملک کے اندر ایک رات دیکھیں آپ، جو ایک رات کسی ملک میں طاق ہے وہ رات دوسرے ملک میں جفت ہو سکتی ہے، وہ طاق نہیں ہو سکتی. لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے. تو سعودی عرب میں جائیں تو لیلۃ القدر کسی اور رات میں ہوگی، آپ برطانیہ چلے جائیں کسی اور رات میں ہوگی، امریکہ میں جائیں کسی اور رات میں ہوگی. ان تمام چیزوں کو تاجدار کائنات کی نبوت کی نگاہ پہلے سے دیکھ رہی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ یہ رات ہر ملک کے حساب سے ایک رات میں نہیں ہوگی، یہ رات گھومتی رہتی ہے، دور کرتی ہے. تو میرے غلاموں اسے آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کر لو، ہر ملک کے حساب سے آگے پیچھے ہوگی. جب سعودی عرب میں لیلۃ القدر ہوگی تو پاکستان میں 26ویں رات ہوگی یا 25ویں ہوگی. یہاں لیلۃ القدر نہیں ہوگی. امریکہ میں کوئی اور حساب ہوگا، باقی ممالک میں اور حساب ہوگا. اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے تلاش کرو. اللہ اکبر کبیر. پھر اب آ جائیے اس طرف کہ ہم لوگ 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر کیوں مانتے ہیں، اور ہم 27ویں رات میں ہی کیوں عبادت کرتے ہیں کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے. ہم 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات اور 29ویں رات کو لیلۃ القدر مان کے کیوں اس میں عبادت نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم تو دیا، لیکن جو حضور علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی علامات بتائی، علامات گنوائی،
ان علامات سے، شواہد سے، قرائن سے اور دلائل سے جو بات وثوق کے ساتھ ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر۔ 27 کے بارے میں دلائل ہیں، قرائن ہیں، شواہد ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ محدث ہیں کہ جن کی سند کے بغیر کوئی حدیث آگے نہیں جاتی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے 27ویں رات کے لیلۃ القدر ہونے پر 40 دلائل، 40 اقوال، شواہد اور قرائن کے ساتھ قلم بند کیے ہیں اور بیان فرمائے ہیں۔ آئے چند قرائن، چند دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رمضان کی 27ویں رات ہی شب قدر ہے، یہ رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو نماز تراویح کے بھی امام ہیں، سیدنا فاروق اعظم کی موجودگی میں مسجد نبوی میں جنہوں نے 20 رکعت نماز تراویح باجماعت پڑھائی، وہ ابی بن کعب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب تم اپنا قرآن ابی بن کعب کو سناؤ۔ جب حضور نے ابی بن کعب کو بتایا تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میرے رب نے میرا نام لے کے یہ کہا ہے؟ تو فرمایا ہاں رب تعالیٰ نے تیرا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا کہ ابی بن کعب کو اپنا قرآن سناؤ۔ تو جس ہستی کو تاجدار کائنات قرآن سنا رہے ہیں اور جس ہستی کو تاجدار کائنات قاری قرآن کا لقب دے رہے ہیں اور کل صحابہ کے اندر جو سب سے بہترین قاری تھے اور سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے تھے، جن کا قرآن سننے آسمان کے فرشتے بھی آتے تھے، وہ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ کہے بغیر، استثناء کیے بغیر اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے فرماتے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر۔ اب کوئی بندہ کہے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات نہیں ہے تو اپنے ایمان سے بتائیں ہم صحابی رسول کی قسم کا اعتبار کریں گے یا دوسرے بندے کا اعتبار کریں گے؟ ہم صحابی رسول کو مانیں، صحابی رسول کا اگر قسم نہ بھی اٹھاتے تب بھی ان کا جملہ، ان کا حکم ہماری سر آنکھوں پر۔ صحابی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ صحبت نبوت میں رہا ہے، وہ تاجدار کائنات کی صحبت سے فیض یافتہ ہے، تو قسم اٹھا کے فرمایا رمضان کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ آگے آئے دوسرے صحابی جنہیں حضور نے مفسر قرآن کا لقب دیا، حضور علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سینکڑوں حدیثوں کے راوی، آپ بھی استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رمضان کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، اسی رات کو لیلۃ القدر مان کے اللہ کی عبادت کرو، ضائع نہ کرو۔ پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اعداد میں سے تاک عدد کو پسند فرماتا، اللہ اعداد میں سے تاک عدد کو پسند فرماتا ہے، اور تاک اعداد جتنے بھی ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ عدد ہے وہ 7 کا ہندسہ ہے۔ 7 کا عدد اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اس پہ دلائل کیا دیے؟ کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا جو طریقہ ہے سجدہ کرنے کا وہ بھی 7 اعضاء پر مشروع کیا ہے، سجدے والے اعضاء بھی 7 ہیں، 7 اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کی عبادت بڑی افضل ترین عبادت ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کے چکر بھی 7 بنائے، صفا مروہ کی سعی کے چکر بھی اللہ نے 7 رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن بھی 7 رکھے اور ہفتے کی راتیں بھی 7 رکھی ہیں۔
تو کہا ہر طرف 7 7 7 ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ اور اگر ہم 7 کے عدد کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کریں تو 7 کا عدد ہمیں 27 کے ساتھ نظر آتا ہے، 27 کے ساتھ نظر آتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ رمضان کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس میں تاک عدد آتا ہے 7 والا جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح آفاق تفسیر کبیر کے اندر آپ بھی صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے استدلال فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی لیلۃ القدر۔ دلیل کیا دیتے ہیں آپ دیکھتے جائیں۔ لفظ لیلۃ القدر، لیلۃ اور القدر، لیلۃ کے اندر 4 حروف ہیں اور القدر کے اندر 5 حروف ہیں، 4 اور 5 بنتے ہیں 9۔ لیلۃ القدر کے کل حروف ہیں 9، یہ پوری آیت ہے لیلۃ القدر، اس کے حروف ہیں ٹوٹل 9۔ اور پورے قرآن کے اندر لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے یہ 3 بار استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں۔ لفظ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ 9۔ اور لیلۃ القدر قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 3 مرتبہ۔ اگر آپ 3 کو 9 کے ساتھ ضرب دیں تو حاصل ضرب کیا نکلتا ہے؟ 27۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر، رمضان کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور انوکھا استدلال کیا، قرآن میرے سامنے پڑھا ہے۔ جمعے کے بعد سب لوگ قرآن اٹھا کے گن لینا، آپ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہاں سے اس سورہ مبارکہ کے کلمات کو گننا شروع کر دیں، کلمات کو گننا شروع کر دیں تو اس سورہ مبارکہ کے اندر 30 کلمات ہیں، ٹوٹل 30 کلمات۔ 27واں کلمہ جہاں پر آئے گا وہ لفظ ہیا ہے، ہیا حتی مطلع الفجر کا، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی والی رات ہے۔ ہیا یہ 27واں کلمہ ہے، یہ ضمیر ہے اور ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے۔ اس ہیا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ تو ہیا ضمیر اس سورت کا 27واں کلمہ ہے اور اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ شواہد اور دلائل اور قرائن کے ساتھ اس پہ 40 اقوال ہیں، ابھی میں نے 4 پیش کیے، 40 اقوال، ان میں سے 4 میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، باقی پیش کرنے کی حاجت نہیں، وقت قلیل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کی 27ویں رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اس لیے ہم لیلۃ القدر کو 27ویں رات میں تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 27ویں رات میں ہی لیلۃ القدر میں ہی قرآن نازل ہوا، اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تنزل الملائکۃ والروح، اسی رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور اسی رات کے اندر جبریل امین علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ اب آئے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی کے اندر اپنی جامع الاحکام للقرآن کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یوں تو 3-4 روایات اس طرح کی ہیں، میں ایک پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے سامنے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بڑی طویل عمر عطا فرمائی تھی، وہ نیکوکار تھا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کی جانب وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ نبی تم اس بادشاہ کے پاس بنفس نفیس خود چل کر جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی تمنا کرو، کوئی آرزو کرو، کچھ مانگو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ جب اس بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا تو بادشاہ نے کیا تمنا کی، اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا مجھے کثیر اولاد دے بیٹوں کی صورت میں، اور کثیر مال دے، اور طویل عمر عطا فرما۔ میں اپنی اولاد کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو حاضر کر کے اس طویل عمر کے اندر تیری راہ میں تیرے دشمنوں کے ساتھ جا کے جہاد کروں، اور تیرے دشمنوں سے لڑتا لڑتا میں بھی دنیا سے چلا جاؤں اور میری ساری اولاد بھی تیری راہ میں شہید ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ پہلی امتوں کے اندر نکاح کی قید نہیں ہوتی تھی کہ 4 شادیاں، باندیاں لونڈیاں بھی ہوتی تھی، نکاح زیادہ بھی ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ اس بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو لیا، مال لیا، خود تیار ہو کے اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ ہر مہینے ایک بیٹے کو تیار کرتا ساز و سامان کے ساتھ کہ بیٹا جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاتا۔ اگلا مہینہ آتا، دوسرے بیٹے کو تیار کرتا، دوسرا بیٹا بھی شہید ہو جاتا۔ چلتے چلتے 1000 مہینے گزر گئے اور 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اللہ نے بادشاہ کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، 1000 بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کروا دیے۔ جب بیٹے شہید ہو گئے، بادشاہ خود لباس جنگ پہن کر آیا اور خود اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اور خود بھی راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ 1000 بیٹے بھی شہید کروائے، خود بھی شہید ہوا، اور اس کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا تھا، ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا تھا اور دن کے اوقات میں روزہ رکھتا تھا۔ 1000 مہینوں کے روزے، 1000 مہینوں کی راتوں میں قیام، 1000 بیٹوں کو شہید کروانا، پھر اپنی جان بھی راہ خدا میں شہید کرنی۔ جب یہ بات صحابہ کرام تک پہنچی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی عبادت تو کمال درجے کو پہنچ گئی ہے، ایسی عبادت دنیا میں دوبارہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ بات کہی تھی کہ رب کائنات نے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 بھیج دی۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، بارگاہ رسالت ماں میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کے امتی اس بادشاہ کی عبادت پہ تعجب کر رہے ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ رب فرما رہا ہے اس بادشاہ کی 1000 مہینوں کی عبادت ہے، میرے محبوب تیری امت کے پاس لیلۃ القدر ہے۔ تیری امت کی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر امتی لیلۃ القدر کی قدر کر لے، اس کو پالے اور رب کو منانے کی کوشش کرے تو تیرے امتی کا لیلۃ القدر میں عبادت کرنا اس بادشاہ کی عبادت کے اجر و ثواب سے بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو کیا ہے امت مصطفیٰ۔ اب یہاں پر بات قابل توجہ ہے، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان اپنی عقل سے اچھا بھی سوچتا ہے، برا بھی سوچتا ہے، سیدھا بھی سوچتا ہے، الٹا بھی سوچتا ہے۔ سوچ ہے نا، کہیں بھی جا کے ہٹ سکتی ہے۔ کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بیچارے نے 1000 سال عبادت کی، پوری رات جاگا، پورے دن میں روزے رکھے، 1000 بیٹے شہید کرائے، اور ہم ایک رات جاگ کر اس سے افضل ہو گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، نسبتوں کے بدل جانے سے احکامات بدل جاتے ہیں۔ نسبت جتنی زیادہ بلند ہو جائے، جتنی بڑی ہو جائے، اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نسبت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، ثواب کے بھی اور عذاب کے، دونوں کے احکام بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال، اپنے گھر کے اندر کوئی بندہ ایک نماز پڑھے گا
تو ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا. کتنا ہے؟ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے. گھر میں نماز پڑھی تو 10 گنا اجر ہے. اگر وہی نماز آ کر آپ نے مسجد کے اندر باجماعت پڑھ لی ہے تو اب نسبت بدل گئی. پہلے نسبت گھر کی طرف تھی، اب نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو گئی، نسبت بڑی ہو گئی. اب اسی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز کا ثواب 27 گنا ہو گیا. اگر کوئی بندہ محلے کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے باجماعت، تو جامع مسجد کی نسبت اور بڑی ہوگی عام مسجد سے. جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب 500 گنا ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ نسبت بدلی، نسبت بڑی ہوئی، ثواب زیادہ ہو گیا. نماز ایک ہے، ثواب 500 گنا ہے. اگر وہی بندہ بیت المقدس قبلہ اول میں جا کے نماز پڑھ لے، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھے، تو مسجد اقصیٰ کی ایک نماز کا ثواب 25,000 گنا ہے. نسبت بڑی ہو گئی، نسبت بدلی، ثواب زیادہ ہو گیا. نماز ایک ہے، ثواب 25,000 کا ہے. اگر وہی بندہ ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھ لے، اللہ سب کو توفیق دے پڑھنے کی، ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھ لے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 گنا ہے. کیوں؟ کہ اس کی نسبت تاجدار کائنات کی مسجد کی طرف ہوگی. اگر ایک نماز کعبۃ اللہ کے حرم میں پڑھ لے، حرم کعبہ میں پڑھ لے، مسجد حرام کے اندر پڑھ لے، تو نماز ایک ہے، ثواب 1,00,000 کا ہے. کیوں؟ کہ نسبت بلند ہو گئی. تو نسبتوں کے بدلنے سے احکامات بدل جاتے ہیں. نسبت جوں بڑی ہوتی چلی جائے گی، ثواب بڑھتا چلا جائے گا. بنی اسرائیل کے بادشاہ نے 1000 مہینے عبادت کی، اس کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے. اور تاجدار کائنات کے امتی کا ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل. کیوں؟ اس لیے کہ اس بادشاہ کی نسبت بنی اسرائیل کی طرف تھی اور امت محمدیہ کی نسبت تاجدار کائنات کی طرف ہے. میرے آقا کی نسبت سے بڑی کائنات میں کوئی نسبت نہیں ہے، پھر اس نسبت سے بڑھ کر کائنات میں کسی نسبت کا اجر و ثواب نہیں. یہ نسبت سب سے بڑی ہے، لہذا اس نسبت کی بدولت جو عبادت کی جائے گی، اس عبادت کا اجر و ثواب بھی سب سے زیادہ ہوگا. اس لیے یہ لیلۃ القدر تاجدار کائنات کو عطا ہوئی، آپ کی نسبت سے ہمیں عطا ہوئی. اب آپ کے غلام اس رات میں عبادت کریں گے تو ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوگی. اگلی بات، اب کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے، اور ہمارے ذہن اکثر ایسا سوچتے ہیں اور ایسا ہی سوچتے ہیں، سیدھا نہیں سوچتے، ایسا ہی سوچتے ہیں. کسی نہ کسی جانب سے کوئی راستہ نکالتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی ایسا راستہ نکل جائے نماز نہ پڑھنی پڑے. نماز چھوڑنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے. جتنے آئے ہیں اللہ کو خالص مومن بنائے، خالص پکے اور ستھرے مومن بن جائے. کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، کوئی کہتا ہے اگر ایک رات جاگ کر ہم نے عبادت کی تو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر جب ایک رات کی عبادت سے 1000 مہینوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ زندگی کی باقی نمازوں سے ہم آزاد ہو گئے. سال کے بعد لیلۃ القدر میں جاگ لیا کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے، باقی نمازیں پھر صاف ہو جائیں گی. باقی نمازیں نہیں پڑھنی پڑیں گی ہمیں کہ ہم نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کر لی، اب تو ضرورت نہیں رہی. بعض لوگ طنزاً اور مذاقاً بھی اللہ کی بندگی کو اس طرح لیتے ہیں. یاد رکھیں، طنز اور مذاق کے ساتھ وہ ایسے جملے بولتا ہے اس کا ایمان نکل جائے. اپنے ایمان کو بچائیں. دولت بڑی چیز نہیں، ایمان بڑی چیز ہے. ایمان بڑی چیز ہے. ایمان بچ گیا تو کامیابی مل جائے گی. دولت کے انبار لگا دیے جائیں، بزنس کے امپائر کھڑے کر دیے جائیں، لیکن ایمان رکھتی بر نہ ہو، دنیا میں آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیں، لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے یہ نفلی عبادت ہے.
کون سی عبادت ہے؟ نفلی عبادت ہے. دن میں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عشاء کے وتر واجب وہ پڑھتے ہیں، یہ نمازیں جو ہیں یہ فرائض اور واجبات ہمارے ذمے ہر صورت میں لازم. نفلی عبادت کبھی بھی فرائض کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. نفلی عبادت کبھی بھی فرائض کے برابر نہیں ہو سکتی. کبھی بھی. آپ الٹا سوچتے ہیں، اس طریقے سے سوچیں اور سیدھا سوچیں. سوچ ایسی رکھیں کہ جب تاجدار کائنات کی امت کو یہ شرف ملا ہے کہ لیلۃ القدر میں ایک رات نفلی عبادت کریں تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. جب نفلی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو جو بندہ رمضان میں فرض پڑے گا رب اسے کتنا عطا فرمائے گا. جب لیلۃ القدر کی ایک رات کی نفلی عبادت سے رب اتنا راضی ہوتا ہے تو رب فرض پڑھنے والے بندے سے کتنا راضی ہوگا. جب رب اتنا پسند فرماتا ہے کہ نفلی عبادت ایک رات میں کی جائے تو رب فرض پڑھنے والے بندے کو پھر کتنا پسند فرمائے. تو یہ سوچ کر اپنی فرض عبادت کو نہ چھوڑا کر. یہاں پر آخری بات کیا کہ ختم کر رہا ہوں. شام کو ایک بزرگ نے سوال بھی کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا، اور ویسے بھی میں نے بتانا تھا اور حق بنتا. یہ بات ہم ہر سال ہی رمضان میں غالباً کہتے ہیں، ہمارے احباب سنتے ہیں، لیکن آج کل ہمارا اعتبار اور اعتماد جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر سوشل میڈیا پہ زیادہ ہو چکا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ کئی بات کا زیادہ اعتبار اور اعتماد کریں. ان چیزوں سے نکل جائیں، قرآن و سنت کی جانب آتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اور گھروں میں خواتین بھی اس بات پہ بڑا اعتماد کرتی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ایسا کرتے ہیں. بہت سارے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں آخری جمعۃ المبارک جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے، کئی نے لکھا اجماع میں کو بندہ 2 رکعت نفل ظہر و عصر کے درمیان پڑھ لے تو اس کی زندگی کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں. کسی نے کہا 4 رکعت نفل پڑھ لو تو زندگی کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں. کسی نے کہا 12 رکعت پڑھ لو. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے سارا کچھ. جس بندے نے بھی 2 رکعت 4 رکعت 12 رکعت کے بارے میں یہ بات کہی ہے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جھوٹ باندھا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور 200 صحابہ کرام اس روایت کے راوی ہیں. ایک نہیں 200 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضور فرماتے ہیں جس بندے نے میرے طرف جھوٹ منسوب کیا، جو بات میں نے نہیں کہی اس نے میری طرف منسوب کر دی، اس بندے کا ٹھکانہ دوزخ کے اندر، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے. ایسی کوئی بات کتب حدیث میں تاریخ میں کہیں نہیں ہے. پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہیں تاریخ میں ایسی بات نہیں. جس نے کہی ہے اس نے تاجدار کائنات پہ جھوٹ باندھا ہے، اللہ کے نبی کی جانب جھوٹ منسوب کیا ہے. اس کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے. ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ دے کے آگے اس کو نہ شیئر کریں، نہ لائک کریں، نہ آگے بھیجیں، اور نہ ایسی سنی سنائی باتوں پہ کبھی عمل کریں. کسی بندے کی نفلی نماز پڑھنے سے اس کی فرضی نمازیں اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی. فرضی نمازیں ایک ایک کر کے پڑھنی پڑیں گی، پڑھنے کے بعد ادا ہوں گی. اور ان کے لیے پہلے شرط ہے جو نمازیں چھوڑی ہیں ان پہ توبہ کرے. توبہ بھی واجب ہے، پہلے توبہ کرے پھر ایک ایک کر کے ساری نمازیں فرض پڑھے تو پڑھنے سے نمازیں ادا ہوں گی. یہ 2 نفلوں والی شارٹ کٹ عبادت سے ادا نہیں ہوگی. یاد رکھیں، کسی کی بات سن کے اس پہ عمل نہ کریں اور نہ ایسی بات کو آگے پھیلائیں. اس سے پوچھیں بھی دلیل لے کے آؤ ہمارے پاس. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.